اچھا، اب وصیت کی کچھ صورتیں ہیں جو واجب ہیں، مرنے والے پہ لازم ہے کہ ان معاملات کی وصیت کر کے جائے، وہ کون سی ہیں؟ اگر کسی بندے پہ کوئی قرض ہے، اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنے ورثاء کو بتا دے کہ بھئی میں نے فلاں بندے کا اتنا قرضہ دینا ہے، اگر میں مر جاؤں تو میری طرف سے ادا کر دیں۔ وہ باپ کیا بات کریں، جوان کو پتہ نہیں ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر قرضہ لیا ہے نا تو جیتے جی اپنے کسی کو نہ کہہ کے جائیں کہ پترا میں نے اتنا لیا تھا، میرے مرنے کے بعد ادا کر دینا۔ اچھا، ایک یہ وصیت ہے جو واجب ہے، ایک اور وصیت ہے جو واجب ہے۔ کسی بندے پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، وہ ادا نہ کر سکا، گناہ تو ہے لیکن ہے تو اس کے ذمہ لازم۔ جتنے سال گزرتے جائیں گے، 1 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، 2 سالوں کی نہیں کی، 3 سالوں کی نہیں کی، وہ اس کے ذمہ اللہ کا قرضہ ہے۔ اب اس پہ لازم ہے کہ وصیت کر کے جائے کہ میں نے اتنی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، میری طرف سے تم ادا کر دینا۔ یا فطرانہ ادا نہیں کیا کیونکہ یہ بھی واجب تھا، اس کا بھی بتا جائے۔ یا اس پہ حج فرض تھا تو وہ نہیں کر سکا۔ آج نا اس معاملے میں بڑی سستی، اللہ نے بڑا مال دیا لیکن مصروفیت اتنی ہے، کہتے ہیں جی ساڈے کول ٹائم نہیں حج کرن دا۔ جب اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے دی ہے نا، اب وقت کی قید نہیں دیکھی جائے گی، اب مصروفیتیں نہیں دیکھی جائے گی، اب ولی فرصت کے اندر حج ادا کر۔ اچھا، حج فرض ہو گیا، نہیں کیا، موت کا وقت آ گیا، اب اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کہہ کے جائے کہ میری جگہ کسی کو حج کرا دینا۔ اس کو حج بدل کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بندہ اپنے کسی رشتہ دار کے نام کا حج کسی کو کروا دے کہ بھئی فلانا بندہ، اس کو بڑا شوق ہے، چلو جی اس کو پیسے دو جی، یہ حج کر رہے، میرے ابے دے نام حج کر رہے۔ آپ جس پہ حج فرض تھا، حج کیے بغیر مر رہا ہے، اس کے پہ لازم ہے یہ وصیت کر کے جائے کہ بھئی میں نے حج نہیں کیا۔ یا اس نے کوئی قسم اٹھائی تھی اور اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکا قسم توڑنے کے بعد، تو اب مرنے سے پہلے اس پہ لازم ہے کہ وہ کہہ کے جائے کہ بھئی یہ مجھ پہ لازم تھا۔ یا اس نے کسی رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھے، ایک روزے کا ایک فدیہ ہے، یعنی ایک فطرانہ ہے، آج کے حساب سے دیکھیں تو 320 یا 350 کے قریب۔ تو اب یا اس کی اولاد خود ادا کرے یا مرنے والا وصیت، یہ اس پہ لازم ہے کہ وصیت کر کے جائے کہ مجھ پہ اتنے روزوں کا فطرانہ باقی ہے، فدیہ، میرے مرنے کے بعد ان کو ادا کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا بھائی مر گیا ہے، یتیم بچے چھوڑ کے گیا ہے، مال چھوڑا تو ہے لیکن اگر اس کا مال میں قرض داروں کو ادا کروں نا، اس نے قرضہ دینا ہے لوگوں کا، اگر قرض داروں کو دیتا ہوں تو بچوں کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نمی برس پڑی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، تو بچوں کی فکر کر رہا ہے، تیرے بھائی کو تو جنت کے دروازے پہ روکا ہوا ہے کہ جب تک قرض ادا نہیں ہوگا وہ تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور تو بچوں کی فکر میں پڑا ہوا ہے، اس کا جنت میں داخلہ رکا ہوا ہے۔ فرمایا قرض ادا کر تاکہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھلیں اور اس کی آگے کی منزل آسان ہو اور اس کی قبر سے بوجھ اترے۔ تو یہ لازم ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ وراثت بعد میں تقسیم ہوگی، پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ مرنے کے بعد نا اس کا مال 3 جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین پہ، اس کے کفن پہ، اور اس کی قبر پہ جو خرچہ ہوگا یہ اس کے مال سے خرچ کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اگر سارا مال ہی قرضے میں چلا جاتا ہے نا تو وہ چلا جائے، وارثوں کو نہیں ملے گا۔ اور اگر یہ بھی قرضے والا معاملہ بھی نہیں ہے، اب تیسرے نمبر پہ اس کی وصیت دیکھی جائے گی، 1/3 مال کے اندر اس کی وصیت لگے گی۔ وصیت والے معاملے میں نے عرض کی کہ یہ چیزیں لازم ہیں، قرض یا اس پہ حج لازم تھا، زکوٰۃ لازم تھی، قسم کا کفارہ دینا تھا، روزوں کا فدیہ تھا، تو یہ چیزیں عبادات کا فدیہ اس پہ لازم تھا، یہ مر گیا، وصیت بھی نہیں کی، تو اب اس کے 1/3 مال میں سے، یعنی اگر 3 لاکھ چھوڑ کے مرا ہے تو 1 لاکھ میں سے جتنا اس کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے وہ ادا کیا جائے گا، اور باقی 2 حصے وراثت کے اندر تقسیم ہوں۔ اور اب جو مال بچ گیا قرضہ ادا کرنے کے بعد، تجہیز و تکفین کے بعد، اور 1/3 مال میں وصیت نافذ ہونے کے بعد، اب وہ مال ورثاء کے اندر تقسیم ہوگا۔
آج نا ہمارے ہاں ایک اور بڑی خامی ہے، مرنے والے کے مال سے ختم دلائے جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر سارے بیٹے اجازت دیں جو برا سا ہے، پھر اس کے مال میں سے خرچ سکتے ہیں، ورنہ خرچنے کی اجازت نہیں ہے، یہ گناہ ہوگا۔ اور اگر اس کے بچے نابالغ ہیں نا تو پھر تو بالکل ہی نہیں خرچ سکتے، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کے مال کو ناحق استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ختم کون سا فرض ہے بھائی؟ کل شریف کا ختم، 10ویں کا ختم، ہم قائل ہیں اس چیز کے، الحمدللہ ہم انکاری نہیں ہے اس بات کے، اصالِ ثواب ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن آپ اگر بچے نابالغ ہیں، اس مرنے والے کے مال سے اس کا نہ کلوں کا ختم دلایا جا سکتا ہے، نہ اس کا 10ویں کا ختم دلایا جا سکتا ہے، نہ اس کا 40ویں کا ختم دلایا جا سکتا ہے۔ جب تک اس کے بچے بالغ نہیں ہوں گے، اجازت دیں گے تو پھر اس مال کو آپ خرچ سکتے، ورنہ نہیں خرچ سکتے۔